نہیں، میں خاور گمن اور چیمہ صاحب، حسن صاحب اور اشفاق صاحب، آپ سب کے سامنے اگر یہ رکھوں، اس وقت تک تو 90% جو ہے وہ ایگریمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو آؤٹ سائڈ چانس کوئی ہے کہ ابھی بھی یہ کوئی رکھنا اس میں آ جائے اور دونوں فریق جو ہیں وہ بفر جائیں اور معاملہ پھر لٹک جائے؟ جو سب اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اٹ از ناٹ اوور اٹ از اوور انٹل. لیکن جو میں چیمہ صاحب اس پہ جواب بھی دے دیں گے، لیکن چیمہ صاحب سے متفق ہوتے ہوئے جو پہلے دن سے میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ اب ایٹمی ہتھیار ہے جو ایران جس کو بار بار استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا ایران اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کسی طرح کا کوئی کنٹرول رکھ لے گا، وہ اس کے پاس سب سے بڑی گارنٹی ہوگی کہ اگر جو بھی معاہدہ ہوا، اس معاہدہ سے اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو میں یہ بند کروں گا، اور اس کا امپیکٹ پھر ساری دنیا کے اوپر معاشی طور پر آئے گا، اور ساری دنیا پھر کہے گی کہ نہیں جی اس کو بائنڈنگ رہنا چاہیے، اس کو بائنڈنگ رہنا چاہیے. تو یہ میرے حال میں سب سے بڑی ان کے ہاتھ میں یہ ایک چیمہ صاحب ایک چیز ہے. مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ایسٹس ہیں جو ان کے فروزن ہیں اگر ان کو ریلیز کر دیا جا رہا ہے، ابھی تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم 25% بھی دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن خاور صاحب جو فگر بتاتے ہیں وہ $27 ارب کا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں، اس میں 5 سے 7 ارب کی بات. لیکن جو جنگ کے نقصانات ہیں وہ بتاتے ہیں $290 ارب کے ہیں. اب وہ اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں سینکشنز، اور خاص طور پر جو ایک اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر یہ وہ ٹول وصول کرتے رہیں تو سال کا تقریباً $96 ارب بنتا ہے. تو کچھ وصولی ایک سال میں، کچھ وصولی دوسرے سال میں، اس طرح سے ہو سکتی ہے. لیکن صرف ایسٹس اگر ان کے انفریز کیے جائیں اور ان کو ٹریڈ کرنے دی جائے تو کیا ان کے نقصانات کا ازالہ ہو سکتا ہے ایرانینز کے؟ وڈ دیٹ بی اے گڈ ڈیل فار دیم؟ دیکھیں، یہ صرف ایرانین کو ایسٹس کا ازالہ نہیں ہے، تو باقی جی سی سی ممالک کا جو نقصان ہوا اس کا کیا کرنا ہے؟ ان کے وہ بھی تو مانگ رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی تو کہا. سوال اس میں سیدھا سا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو جنگ کے نقصانات ہیں شاید یہ تو پورے نہ ہوں، لیکن اگر ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ انفریز کر دیے جائیں تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی. لیکن امریکہ کو اور اسرائیل کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دا مومنٹ آپ نے یہ انفریز کرنے ہیں، انہوں نے اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے، جو کہ ان کو کرنا پڑے گا اگر ڈیل کرنی ہے، تو ایران کا جو وہ ریزسٹنس نیٹ ورک ہے اس کے اندر پھر وہ انویسٹمنٹ شروع کر دیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیکل ریلیشن تو ان نیٹ ورکس کے ساتھ موجود ہے، ملیٹریلی چیزیں کٹ آف ہوئی ہیں، تو وہ پھر دوبارہ اس طرف چل پڑیں گے. تو وہ اس معاملے میں ظاہری بات ہے کیئرفل ہوں گے. لیکن اگر ایک براڈ بیسڈ ڈیل کرنی ہے تو پھر ان کے فروزن ایسٹس ریلیز کرنے پڑیں گے، جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ غلط طریقے سے انہوں نے جو ہے فریز کیے ہیں. تو یہ چیز فروزن ایسٹس کا ترجیح ہے یا سینکشنز جو ہے اگر لفٹ ہو جاتی ہیں تو میرے خیال کے مطابق جتنا ان کے پاس ٹریڈ کر سکتے ہیں پوٹینشیل ہے، وہ تو 1 سال میں 2 سال کے اندر اپنی جو ہے یہ نقصانات کا ازالہ کر سکتا ہے. ایران میں بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی تو دیکھیں نا، دنیا کے ساتھ ٹریڈ اس کا نہیں ہو رہا، تو یہ ایران ہے. اگر دنیا اس کے لیے کھل جائے تو ایران کہاں پہنچے گا؟ اسکائی از دی لمٹ. جی بالکل. اور جیسے وہ کنسیشنل تیل بیچ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ پہ تیل بیچیں گے. تو وہ تو دنیا میں بہت کچھ اپنی ریلیونس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو اس بات میں تو ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو خاور گمن صاحب اب ذرا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، جو نیتن یاہو سے متعلق ٹرمپ کا بیان تھا جو ہم نے پہلے بھی چلایا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیتن یاہو اتنا بے اثر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر کہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک وقت جو تھا کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو فارن پالیسی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اسرائیل ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس جنگ کے بعد وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ یقین کریں یہ سوال میرے ذہن میں تھا اور میں اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر کے یہ سوال جو ہے چیمہ صاحب کے سامنے تھرو کرتا ہوں. چیمہ صاحب، جو لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے امریکہ سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر فرسٹ ٹائم ایور ہو رہا ہے کہ اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹ ہے ان کے یونیورسٹیز، کالجز، تھنک ٹینکس اور اداروں کے اندر وہ سرایت کر رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پچھلے 50 سال کے دوران اسرائیل نے جو بھی ظلم کرنا چاہا ہے، امریکنز اس کے پیچھے ہیں یا نہیں ہے، ایونچولی اس کو اون کرتے رہے ہیں، اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں، پیسے بھی دیتے رہے ہیں. اب یہ حالات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا ہارش جا سکتے ہیں؟ یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے، میری زبان کے اور بھی الفاظ آ رہے ہیں لیکن میں ظاہر دل میں بھی آ رہے ہیں ویسے الفاظ وہ نہیں میں استعمال کر سکتا، لوگ سمجھ جائیں گے. تو اس بگڑے ہوئے بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کے ساتھ ان کا ظاہر ہے ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، ایونچولی ان کو وہ جانا پڑتا ہے بحالت مجبوری کیونکہ وہ امریکہ نے سائن کیا ہوا ہے، تو اس کی کیا شکل آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بگڑا ہوا بچہ ہے اس کو کنٹرول، اس ناجائز بچے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ غیر انسانی بچہ.
دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر آلریڈی اوپینین اسرائیل کے بہت خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا اوباما ایڈمنسٹریشن کے لاسٹ دنوں میں اندر بھی انہوں نے یہ جب ادھر آتے تھے یہ تو اوباما ان کو ملتے نہیں تھے, تو ڈیموکریٹس کے اندر تو اوپینین پہلے خلاف ہے. اور ابھی بھی جب یہ بلڈوزر مانگ رہے تھے لیبنان کے لیے یا اور اسلحہ مانگ رہے تھے تو کانگریس اس کو روکتی تھی, اور بڑی میجورٹی میں 48 میں سے 40 سینیٹر روکتے تھے. تو یہ بڑے پیمانے لیکن ایٹ لیسٹ مطلب اوپینین تو ہے نا. باقی تو دیکھیں ان کی ڈومیننس بہت زیادہ ہے, وہ کاؤنٹی لیول کے اوپر امریکہ کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے. ان کو پتہ لگتا ہے کون سے بندے آ رہے ہیں, ان کے اوپر وہ پیسے لگانے شروع کر دیتے ہیں, ان کی اے پیک اور بہت ساری اور چیزیں. باقی میرا خیال ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے وہاں پہ کر دیا ہے, ایک اوپینین تو ہے کہ امریکہ کا گلوبل امیج اس سے خراب ہوا ہے کہ جو ان نیسیسری انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے, سارے کا سارا ویسٹرن رولز بیس آرڈر بھی تباہ ہو گیا ہے. یورپ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے, امریکنز بھی سمجھتے ہیں, لیکن کیا اب اس چیز کو شاید سمجھتے ہوئے وہ جیسے اسرائیلی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمیں صرف 10 سال تک ملٹری ایڈ چاہیے اور اس کے بعد نہیں چاہیے, شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات امریکہ کے اندر بدل رہے ہیں کہ 10 سال بعد ہم ان سے ایڈ لینی بند کر دیں گے. تو سچویشن تو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن جو پبلک اوپینین بن چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ضرور ہانٹ کرے. جولائی 4 سے پہلے ان کا پتہ ہے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے جولائی 4 امریکہ کا, US کا 250th ان کی جو سیلیبریشنز بھی ہیں اس کی, تو اس سے پہلے تک امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو.